السلام علیکم۔ تیمور احمد، راولپنڈی سے۔ میں کرنٹ پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے مرکزی قیادت سے رہنمائی لینا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جس طرح پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے اور ابھی کے پی کے اسمبلی ڈیزالو ہونے کے لیے جا رہی ہے، اور پھر جس طرح وفاق نے اچانک 35 جو استعفے منظور کر لیے ہیں، تو اس پولیٹیکل بیک ڈراپ میں کیا ہونے جا رہا ہے آئندہ کچھ دنوں میں، اور کیا حالات جو ہیں وہ جو الیکشنز کی طرف جائیں گے، اور کون سی فورسز ایسی ہیں جو اس ساری سچویشن سے فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہیں، کون اس میں زیادہ بینیفیشری ہے، اس کا ذرا تعین کیا جائے، اور کیا اکنامک کنڈیشنز آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو میں یہ مرکزی قیادت سے سوال بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی وضاحت دیں اور رہنمائی بھی کریں۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم جی تیمور صاحب، یقیناً یہ آپ کا کنسرن ہر پاکستانی کا کنسرن ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی اور معاشی حالات چل رہے ہیں، آخر یہ ملک کو کس طرف لے کر جائیں گے۔ جہاں تک صوبائی اسمبلیوں کی برخاستگی کا تعلق ہے کہ وہ انہوں نے ڈیزالو کر دی ہیں پی ٹی آئی نے، وہ یقیناً اس توقع پر کی ہیں کہ ان کے خیال میں خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت وہ جو کہ بہت مقبول ہیں ان کے خیال میں، اور مقبولیت کے بڑے عروج پر ہیں، لہذا اس وقت صوبائی اسمبلیاں توڑ کر حکومت کو، فیڈرل گورنمنٹ کو مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ انتخابات میں جائیں، اور انتخابات جو ہیں وہ قبل از وقت کرا دیے جائیں۔ تو یہ ان کی خواہش ہے، خواب ہے، اور اس کی تعبیر آنے کا جو فی الحال کوئی ایسا آسان نہیں لگ رہا کہ یہ جلدی سے اس کی تعبیر آ جائے گی۔ اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ یہ جو استعفے انہوں نے، اب ان کے جو استعفے تھے قومی اسمبلی میں، تو وہ فیڈرل گورنمنٹ نے یعنی اسپیکر نے ان کو منظور کر لیا ہے۔ تو یہ جو اس وقت جس طرح سے انہوں نے یہ کیا کہ اسمبلیاں توڑ کر حکومت کو مجبور کریں کہ وہ الیکشن کا انعقاد کرے، جنرل الیکشنز کرائے، تو اسی طرح سے یہ سیاسی داؤ پیچ ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں، اور جو اس وقت ایک اس میں قومی اسمبلی میں ایک پوزیشن چل رہی ہے کہ اگر کوئی چھوٹی پارٹی جس کی کم سیٹیں ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ ایسی پوزیشن میں ہے، بیلنس طاقت اس کے پاس ہے کہ اگر وہ پیچھے ہٹ جائے تو یقیناً اس کے لیے ایوان میں اس کی اکثریت نہیں رہتی، اور اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور یہ کہ صدر کی طرف سے یہ تقاضا کیا جا سکتا ہے، وہ تقاضا آئین کے مطابق ہو یا نہ ہو، قطع نظر اس بات کے، لیکن ایک مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس رسک کو کور کرنے کے لیے یہ یقیناً ایک سیاسی داؤ پیچ کے طور پر ان کے استعفے منظور کر لیے گئے ہیں، اور جس کا مقصد یہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی صورت میں کسی بلیک میلنگ کی پوزیشن میں نہ آئے کہ کوئی بلیک میلنگ کا رسک اس کے اوپر، اس کی تلوار نہ لٹکی ہوئی ہو۔ تو یہ صورتحال ہے اس طرح کی۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کون لوگ ہیں، کون سی طاقتیں ہیں جو اس کا فائدہ، صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں، تو دیکھیں سیاسی عدم استحکام جو یہ معاملات چل رہے ہیں، لا محالہ یہ سیاسی عدم استحکام کی طرف ملک کو لے کر جائیں گے، اور ملک میں سیاسی افراتفری اور اس طرح کی کنڈیشن پیدا ہو جائے گی جو یقیناً معاشی ابتری کو جنم دے گی۔ معاشی ابتری آلریڈی ہے، اور اس معاشی ابتری کو بہت بڑے بحران میں بدل سکتی ہے، پاکستان کے ڈیفالٹ کی طرف لے جایا جا سکتا ہے، اور خدا نخواستہ اس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ معاشی ابتری کا پیدا کرنا، سیاست میں استحکام کا پیدا کرنا، ملک کو بحران سے دوچار کرنا، اور یہ ساری چیزیں کہ معاشی ابتری عام طور پہ جب حکومتیں اور ریاستیں قلاش ہو جاتی ہیں تو اس میں اس کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے، اور خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ گرد بیٹھے گی
جب وہ دہشت وہ جس کی خانہ جنگی کی خانہ جنگی کی آگ بجھے گی، تو اس کے بعد ملک راکھ کے کس ڈھیر پر ہوگا اور کیا بچے گا اور کیا تباہ ہو جائے گا، اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کا فائدہ کون اٹھائیں گے؟ ظاہر ہے کہ جنہوں نے یہاں پاکستان، بر صغیر، پاک و ہند، اس کی ڈسممبرمنٹ پہ نظریں گاڑ رکھی ہیں، کہ اس کو دوسرا بلقان بنانے کی جن کی آرزو ہے، اور وہ امریکی سامراج کے علاوہ دوسرا نہیں ہے۔ تو امریکی سامراجی قوتیں اور اس کے جو حالی موالی ہیں، اس کے جو اعلی کار ممالک ہیں، طاقتیں ہیں، وہ اس کو یقیناً دوسرا بلقان بنا کر کے ٹکڑے نوالوں میں بانٹ کر، حصے بکھرے کر کے، کہ یہ پھر بندر بانٹ کریں گے، اور اس خطے کو اس کو یقیناً جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے خلاف استعمال کریں گے۔ اور یہ جنوبی ایشیا بہت اہم خطہ ہے، اور یہ اس پہ ان حالات سے اسے دوچار کرنا سامراجی مقاصد میں مغربی ایشیا پر یقیناً اپنا بلا شرکت غیر جو کنٹرول ہے اس کو مزید مستحکم کرنا، اور اس میں اس پہ مکمل کنٹرول حاصل رکھنا ہے، قائم رکھنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ امریکی سامراج کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ تو لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری قوم حالات پر انشاءاللہ ضرور قابو پا لیا جائے گا، قوم قابو پائے گی۔ اور ابھی یہ حالات نہیں ہیں کہ ان کے خواب جو ہیں وہ شرمندہ تعبیر ہو جائیں، اور ان کے یہ جو مذموم مقاصد ہیں یہ پورے ہو سکیں۔ بس بات صرف اتنی ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، کہ قوم میں ابھی دم ہے یہاں پر۔ یقیناً امریکہ کے حوالے سے، امریکی سامراجی مقاصد اور مذموم عزائم کے حوالے سے قوم کو جو ایک آگہی موجود ہے، اس سے بہت بڑی توقع کی جانی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم بحیثیت قوم اس کا مقابلہ کریں گے، اور پاکستان کو ان حالات سے انشاءاللہ دوچار نہیں ہونے دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کرے گا کہ قوم جلد انشاءاللہ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و فکر پہ، سوشلسٹ انقلاب سے انشاءاللہ لازمی طور پہ ہمکنار ہوگی، اور ہم انشاءاللہ پاکستان کو یقیناً ترقی یافتہ قوموں کی صف میں انشاءاللہ ایک دن لے جانے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ شکریہ۔